انور رضا صاحب، جو لوگ آج انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کمیشن کی تشکیل دے رہے ہیں یعنی حکومتی لوگ، کیا انہوں نے کبھی اداروں کو دعوت نہیں دی مداخلت کے لیے؟ کیا انہوں نے پناہ نہیں مانگی ہر مشکل کے اندر؟ کیا انہوں نے ہر بار جا کے ماتھے نہیں ٹیکے کہ بھائی آئے ہماری مدد کریں؟ یہ تو ساری آن ریکارڈ باتیں ہیں. تو پھر آج انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی مداخلت کو روکیں. کیا وہ اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکر لیں یا ان کی مداخلت کو روکنے کے معاملے کو ایون انویسٹیگیٹ بھی کر سکیں انڈیپینڈنٹلی؟ سلمہ بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کا ون پیج پر ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی عدلیہ آپ کو بری لگتی ہے. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلے کریں تو پھر وہ ان کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف فیصلے ہیں تو پھر یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو سڑکوں پر ہوتی ہیں اور عدلیہ کو کیسے ریڈیکیول کرتی ہیں. بات آپ نے خط کی، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آج کے کمیشن کے بعد میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ سنجیدہ تھے تو پھر آپ کو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. فل کورٹ کا مقصد کیا تھا کہ پھر آپ تمام اداروں کے سربراہان کو اپنے پاس بلا کر انہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ انکوائری اور جو ایویڈنس ہے اس کی انکوائری کس نے کرنی ہے؟ ویسے مصلحت کیا تھی، کیوں نہیں بنایا فل کورٹ؟ دیکھ رہے سلمہ، اس کی انکوائری پہلے تو بتائیے کس نے کرنی ہے. کیا ایک یک نکاتی جو کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں، کیا وہاں پر آپ دیکھیے کوئی اداروں کے جو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہے، اب کیا ان کا مینڈیٹ ہے کہ انہیں بلائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کی نسبت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ تھے تو پھر آپ کو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا تاکہ وہاں پر آپ اداروں کے سربراہان کو بلاتے، وہ پھر آگے انویسٹیگیٹ کرتے، جو انویسٹیگیشن کے نتیجے میں نتیجہ آتا وہ آپ عوام کے سامنے رکھتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ بالکل سازش کی جا رہی ہے، حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ نے ملک کو دیکھنا ہے. یہ شکایات پہلے بھی تھی ہیں، آئندہ بھی شاید ہوں گی، لیکن ان شکایات کا تدارک کرنا چاہیے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے ملک ہوگا، ادارے ہوں گے، آپ ہم سب ہوں گے. ہم اب جب اکانومی ہماری ٹیک آف کرنے لگتی ہے تو کبھی دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، کبھی عدلیہ کوئی خط لکھ دیتی ہے، کبھی ہم کوئی ایشو کریٹ کر دیتے ہیں، کبھی ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی معاملہ آ جاتا ہے. لہٰذا ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھیے، ان کو ضرور وقت کے مطابق انویسٹیگیٹ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سوچنا سمجھنا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ اس طرح کے ماضی میں اور اب اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے خط، ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کے بیہائنڈ دا سین ہوتا کیا یہ آپ کی اکانومی کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، کیا یہ اداروں کے درمیان تقسیم کو مزید بڑھاتے ہیں؟ ہمیں ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا. ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مقدم ہم ملک کو رکھتے ہیں. پاکستان ہے تو پھر آپ کا آئین اور قانون ہے، ادارے ہیں، ججز ہیں، میڈیا ہے، عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، حکومت ہے. اگر آپ ملک کی کاسٹ پر یا ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا کسی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو استعمال کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اس سے کیوس بڑھے گا. سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے ہم سارا بوجھ پرائم منسٹر پر ڈالتے ہیں، اس حکومت پر ڈالتے ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے تاکہ امور مملکت جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکیں. اسی طرح ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اداروں کی جو استحکام ہے وہ اسی طرح ممکن ہوگا جب ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے گا. اگر آپ میں مداخلت کریں گے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اور ان حالات کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے سیاسی عدم استحکام ہوگا، آپ کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی، آپ کی مہنگائی، بے روزگاری اور اس چیزوں میں اضافہ ہوگا. مجھے بتائیں جب یہ ساری چیزیں آپ کلب کریں گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اس عوام کو ہوگا. آپ نے اس ملک کو، اس عوام کو اگر ریلیف دینا ہے، آگے لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو منیمم ایجنڈے پر ایک ہونا پڑے گا. آپ کو قومی ایشوز پر تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. آپ اپنے اختلافات، اپنے نظریات ایک طرف رکھیے، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کو ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر سب کو اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی.